لیسن نمبر 4 کہ جس میں آج ہم پڑھیں گے فریز. فریز کیا ہوتا ہے؟ فریز ہوتا ہے کہ ایک ادھورا جملہ فریز ہوتا ہے. مثال آپ کہو گے کیا ادھورا جملہ؟ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی. ادھورا جملہ اور فریز تو میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں. آن دی ٹیبل. اب مثال کے طور پر کلاس کے اندر ایک طالب علم کھڑا ہو جاتا ہے اور اچانک وہ بولتا ہے سر آن دی ٹیبل اور خاموش ہو جاتا ہے. تو ہمیں کیا بات سمجھ میں آ گئی اس کے آن دا ٹیبل سے؟ تو ہمارے دل کے اندر، دماغ کے اندر سوال پیدا ہوگا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آن دا ٹیبل کیا ہو گیا؟ آن دا ٹیبل کیا کچھ کرنا ہے یا کچھ ہے؟ کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے کیا آن دا ٹیبل؟ کیا ہو گیا آپ کو؟ تو یہ ایک ادھورا جملہ ہے آن دا ٹیبل. بھائی پوری بات کرو، آدھی بات نہ کرو. تو جب ایک دوسرا طالب علم کھڑا ہو گیا اور اس نے بولا ایک دوسرا طالب علم کھڑا ہو گیا اور وہ بولا کہ سر دا بک از آن دا ٹیبل، کہ کاپی ٹیبل پر ہے، میز پر ہے. تو یہاں بات ہمیں سمجھ میں آ گئی. تو یہ جو اس نے پہلے بولا آن دا ٹیبل، تو یہ ایک ادھورا جملہ ہے جو فریز کہلاتا ہے. اور سینٹینس ایک مکمل جملہ ہوتا ہے جو جس سے ہمیں کوئی خبر ملتی ہے، کوئی طلب ملتی ہے. اور اوپر تعریف کے اندر کیا لکھا ہوا ہے؟ A group of words that does not have full meaning or sense or idea is called phrase. کہ الفاظ کا ایک ایسا مجموعہ کہ جس سے ہمیں کوئی پوری معنی نہیں ملتی، کوئی مطلب نہیں ملتا، کوئی خبر یا طلب معلوم نہیں ہوتی، تو اس کو کہتے ہیں فریز. تو اس کی دوسری ایک مثال آپ کے سامنے بیان کروں کہ یہاں پر ہم سبق پڑھ رہے ہیں اور اچانک کوئی بندہ باہر سے آ گیا اور آ کے کہتا ہے کہ ان دا کچن، اور خاموش ہو گیا. پھر کہتا ہے ان دا کچن تو خاموش ہو گیا. تو ہم کہتے ہیں بھائی پوری بات کرو، آدھی بات نہ کرو. ان دا کچن سے کیا مراد ہے؟ کوئی وہاں پہ مہمان آ گیا ہے، یا وہاں پہ کوئی آگ لگ گئی ہے، وہ کوئی گر گیا ہے، کوئی برتن ٹوٹ گئے، کیا ہو گیا ان دا کچن؟ کچھ پوری بات کرو. تو پھر ایک دوسرا ایک آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے علی از ان دا کچن، کہ علی وہ کچن کے اندر ہے. تو یہاں پر علی از ان دا کچن، یہ بات ہمیں مکمل سمجھ میں آ گئی. تو یہاں سے ہمیں ایک خبر ملی. تو یہ کہلاتا ہے مکمل جملہ. اور صرف ان دا کچن، تو جس سے ہمیں آگے سوال پیدا ہوتا ہے اور ہمارے دل کے اندر بات اس کی پوری سمجھ میں نہیں آتی، یہ ادھوری بات کرتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے فریز. ادھورا جملہ، ناقص جملہ. اس کو عربی جو گرامر پڑھائی جاتی ہے اس میں کہا جاتا ہے اس کو فریز کو مرکب غیر مفید. تو آگے ہم چلتے ہیں ایک اور مثال بیان کر کے پھر ہم جو ہے اختتام کی طرف ہم رخ کرتے ہیں. ایک اور مثال کے طور پر آپ گھر کے اندر گئے، آپ نے کتابیں رکھی اور والدہ محترمہ نے آپ سے فوراً کہا بیفور ایٹنگ، اور خاموش ہو گئی. اور پھر کہہ دیے بیفور ایٹنگ، تو آپ کو کیا کہو گے؟ امی جان کیا ہو گیا کہ بیفور ایٹنگ؟ کچھ آگے بھی بولیں. کیا بیفور ایٹنگ؟ کھانے سے پہلے. کیا کھانے سے پہلے؟ کوئی مہمان آیا تھا، کسی نے مجھے بلایا ہے، یا میں نے کہیں جانا ہے، یا میں کیا کروں؟ بیفور ایٹنگ کیا؟ تو یہ جو سوالات پیدا ہوتے ہیں یہ کہلاتے ہیں فریز. تو پھر آگے بولتی ہے والدہ، بولتی ہے کہ بیفور ایٹنگ واش یور ہینڈس، تو اپنے ہاتھوں کو کھانے سے پہلے دھو لے. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں کوئی حکم کر رہی ہے، کسی چیز کی خبر طلب ہمیں معلوم ہو، تو یہ ہوتا ہے فریز. تو پہلے جو اس نے بولا تو وہ تھا ادھورا جملہ، ابھی جو وہ بولی تو وہ ہے مکمل جملہ. تو اسی طرح جو ہے یہ آج اپنے پڑھے فریز. تو آگے آپ نے کیا کرنا ہے
تو یہ تو آپ کے سامنے 3 مثالیں صرف میں نے بیان کی، ایک کلاس کی، ایک باہر سے کچن کے بارے میں، اور ایک گھر کے بارے میں. آپ کو 3 مثالیں میں نے بیان کی. اب آگے کیا کرنا ہے، آپ کا کام کیا ہے. یہ فریز جو ہوتے ہیں لاتعداد ہوتے ہیں. آپ اپنی زبان کے اندر بھی اس کو استعمال کر کے سوچ کر دیکھیں. یہ لاتعداد ہوتے ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ چند فریز میں نے آپ کو دیے، تو اس کے ذریعے سے آپ نے مزید بہت زیادہ اس کی مشق کر کے آپ نے اس طرح کے بنانے ہیں، فریز تیار کرنے ہیں. اور ایک لفظ کے تقریباً آپ 100 جو ہے آپ تیار کریں، فریز تیار کریں، اور فریز، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے یہ نہیں بھولیں گے. تو مثال کے طور پر یہ لفظ میں نے لکھا ہے ان سے آپ کیا کرو گے، آگے آپ جمل مزید نا فریز بناؤ گے. in the room, in the kitchen, in the office, in the school, in the college, on the roof, on the table, on the copy, with me, with you, with him, with her. تو اسی طرح before کے بعد آپ فعل لاتے ہو تو کیا ہوگے، before eating, before drinking, before sleeping, before coming, before going, اور before school, before college, before university. اسی طرح after eating, after going, after playing. اسی طرح over the car, over the table, over the screen, over the pillow, under the chair, under the tree. اسی طرح in front of the car, in front of the chair, in front of the screen, in front of the dice, behind the car, behind the table, behind the door. اسی طرح آگے اضافت کا طریقہ، یہ جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے اضافت کا طریقہ، کہ جب کسی کے مالک ہونے نہ ہونے، کسی چیز کا کون مالک ہے اس کے بارے میں آپ جب بتاتے ہیں، کسی چیز کی طرف اضافت کرتے ہیں، تو اس کے 2 طریقے ہوتے ہیں. آپ اضافت کے اندر آپ ایک طریقہ استعمال کرتے ہیں آف والا، آف بھی استعمال کرتے ہیں، اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے اپوسٹرافی. آف کا طریقہ آپ استعمال کرتے ہیں جیسے پیج آف بک، کاپی کے اوراق، کاپی کے صفحات. تو یہ کاپی کے صفحات یہ کیا ہے، ایک آپ مالک بنا رہے ہیں کہ کاپی کے صفحات، کاپی کو آپ مالک بنا رہے ہیں. تو یہ کاپی کیا ہے، جاندار ہے یا بے جان ہے. تو جب بے جان ہے تو آپ بے جان چیز کو جب آپ مالک بناؤ گے تو آپ آف استعمال کرو گے. آگے میں دوسری مثال لکھیے، علیز کاپی یعنی علی کی کاپی. یہاں پر مالک کون ہے، علی مالک ہے. تو مالک کون ہے، جاندار ہے یا بے جان ہے. جب جاندار ہے، بے جان نہیں ہے، تو پھر آپ کیا استعمال کرو گے، آپ آف استعمال نہیں کرو گے، آپ استعمال کرو گے اپوسٹرافی. علیز بک، علیز پین. تو یہ آج کا آپ کا سبق تھا. بہرحال پرانی کتابوں کے اندر آپ کو جاندار چیزوں کے ساتھ آف بھی مل جائے تو اس کو آپ جو ہے بالکل غلط نہیں سمجھ سکتے، لیکن وہ پورے پرانی جو ہے نا ایک جو رسمی رواجی جو کتابیں پرانی جو ملتی ہیں ان کے اندر استعمال ہوگا. لیکن اس کا جو مکمل جو آپ کو صحیح قاعدہ میں نے بتایا وہ آپ کے سامنے ذکر ہوا. تو یہ آج کا آپ کا سبق تھا جس میں آپ نے آج ایک ایسے مجرم کے بارے میں سیکھا کہ جو ہمیشہ آدھی بات کرتا ہے، مکمل بات نہیں کرتا. وہ مجرم کون سا تھا؟ وہ مجرم تھا فریز جس کا نام تھا. تو اس کے ساتھ جو دوسرا جو صحیح بات کرنے والا جو شخص تھا وہ اس کا نام کیا ہے، سینٹینس، جو ہمیشہ مکمل بات کرتا ہے. تو یہ آج کا آپ کا سبق تھا جس میں فریز کے بارے میں آپ نے اس کی تعریف پڑھی اور اس کی مثالیں پڑھی، اور آگے اس کے بارے میں آپ کا ہوم ورک کیا ہے، آپ نے کیسے اس کو اپنے دل کے اندر بٹھانا ہے، گرپ کر میں آنا ہے، لانا ہے. تو اس کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا. پھر ملیں گے. السلام علیکم.